جو گینگ وار ہو رہی ہے نا لاہور میں، اس کی جو سربراہی کر رہا ہے وہ CCP لاہور کر رہے ہیں جی، بلال صدیق کے میاں صاحب کر رہے ہیں۔ میرے گھر سے ایک پسٹل بھی آپ کو ملتا تو اس کا جواب دے میں ہوں۔ میرے والد کا جب قتل ہوا اس وقت بھی پسٹل موجود نہیں تھا، 2,000 میں شوٹر ہائر کیے جاتے ہیں، جا کے بندے کی جان لے لیتے ہیں۔ ٹیپو ٹرکا والا قتل ہوا، شکیل بٹ موقع پہ موجود تھا۔ بلاج قتل ہوا، شکیل بٹ موقع پہ موجود تھا۔ احسن شاہ کو گرفتار کس نے کیا؟ شکیل بٹ نے۔ احسن شاہ کا جب پولیس مقابلہ ہوا وہاں پہ کون موجود تھا؟ شکیل بٹ موجود تھا۔ جو شکیل بٹ ہے اس کو آج معطل کر دیا ہے۔ اونکس نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں اس وقت 200 سے زائد شوٹر موجود ہیں۔ لاہور میں گینگ وار کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ نے فلمی کہانیوں میں تو یہ سنا ہوگا کہ گینگ وار، گینگسٹرز آپ کو سڑکوں پر، روڈوں پر ارد گرد مل جاتے ہیں۔ کیا اس وقت لاہور میں شوٹرز کا راج ہے؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں پر موجود ہیں؟ شکیل بٹ جن کو اس کیس کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا ان کو معطل کر دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ طلحہ نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر کرائم رپورٹر ہیں۔ اس کیس کے حوالے سے بڑی نالج ہے، بڑی انفارمیشن ہے ان سے جانتے ہیں کہ اندر کی کیا خبریں ہیں۔ تیفی بٹ صاحب کی جو سسٹر ہیں ان کو جو گولی لگی ہے وہ کیوں نہیں نکالی جا رہی ابھی تک؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طلحہ بھائی، کیا رپورٹس ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں شوٹرز کا راج ہے، 200 سے زائد شوٹرز لاہور میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں، لیکن شوٹرز بہت زیادہ موجود ہیں اور مل جاتے ہیں آپ، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے بے روزگاری، غربت۔ یہ لوگ جب تنگ ہوتے ہیں تو لوگ صرف لوگوں سے تعلقات بڑھانے کے لیے، اپنے گھر کا سرکل چلانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے گینگسٹر سے تعلقات بناتے ہیں، اس کے بعد وہ انہیں استعمال کرتے ہیں، ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ، پھر مارکیٹ میں جو نئے لڑکے لانچ ہوتے ہیں پھر 1000 1500 2000 اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا 2,000 میں شوٹر ہائر کیے جاتے ہیں، جا کے بندے کی جان لے لیتے ہیں۔ یہ جو وقت چل رہا ہے گینگ وار ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے جو دشمنیاں ہوتی تھی نا، آپ بلاج کی دیکھ لیں، تیفی بٹ وغیرہ کی دیکھ لیں، ان کے خاندانی دشمنیاں جتنے بھی دیکھ لیں، لاہور میں دیکھ لیں، کراچی دیکھ لیں، خاندانی دشمنی میں کیا ہوتا تھا؟ یہ خاندانی دشمنیاں صرف مردوں تک محدود رہتی تھی۔ لحاظ یہ کیا جاتا تھا کہ اگر حملے کی پوری تیاری ہے، شوٹر موجود ہیں، تیاری کر کے گئے ہیں، آگے دیکھ لیا جی جس کو قتل کرنے گئے ہیں وہ آگے اس کی بیوی ساتھ ہے، اس کے بچے ساتھ ہیں، تو جو شوٹرز ہوتے تھے اسی وقت پیچھے ہو جاتے تھے کہ ہم لوگوں نے جو فیملیز ہے نا، خواتین ہیں، ان کو نہیں اندر گھسیٹنا، بچیوں کو اندر نہیں گھسیٹنا، بچوں کو اندر نہیں گھسیٹنا، سائڈ پر ہو جاتے تھے۔ جو موجودہ دور ہے، اب جو موجودہ صورتحال پیدا ہوئی اور جو وقوع رونما ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ تیفی بٹ کی بہن کو بھی نشانہ بنایا گیا، کوشش کی گئی کہ ان کو بھی جان سے مار دیا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ محفوظ ہیں، لیکن جاوید بٹ دنیا سے چلے گیا، اس کا بہنوئی چلے گیا، لوگوں نے بڑی بڑی افواہیں اڑائی۔ جاوید بٹ جو ہے وہ تیفی بٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، تیفی بٹ کے جتنے بھی عدالتی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں جاوید بٹ دیکھتا رہا، جبکہ جاوید بٹ کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے۔ تعلق کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک شریف بندہ تھا، اس بندے کا کاروبار تھا لوہے کا، اس کے 2 بچے ہیں، ایک کا نام حیدر ہے اور ایک کا نام حمزہ ہے۔ حمزہ کی مدیت میں پرچہ ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی ٹیڑھا نکل آتا ہے، کوئی سیدھا نکل آتا ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ اب تیفی بٹ کی بہن ضرور تھی وہ، لیکن وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، ان سب سے علیحدگی کی ہوئی تھی، سلام دعا تک محدود تھے۔ کوئی پسٹل ان کے گھر سے برآمد نہیں ہوگا۔ حمزہ نے ریسنٹلی ایک بیان دیا، اس میں اس نے کہا کہ بھائی جان میرے گھر سے اگر ایک سیکیورٹی گارڈ بھی آپ کو ملتا ہے، میرے گھر سے ایک پسٹل بھی آپ کو ملتا ہے تو اس کا جواب دے میں ہوں۔ میرے والد کا جب قتل ہوا، جس گاڑی میں میرے والد موجود تھے، میرے والد کی آپ اندازہ لگا لیں شرافت کا کہ میرے والد کے پاس اس وقت بھی پسٹل موجود نہیں تھا۔ اس لیول کا اگر آپ لوگوں نے دکھایا جی وہ تیفی بٹ کے سارے معاملات کنٹرول کرتا ہے، عدالتوں کے، جائیداد کے، پیسوں کے، اس کے پاس ایک پسٹل تو ہوتا، اس کے پاس ایک پسٹل تک موجود نہیں تھا۔ یعنی اس کو پتا تھا کہ میں کسی کے ساتھ کچھ غلط کرتا نہیں اور میرے ساتھ کچھ غلط ہونا نہیں ہے۔ اب معاملات آگے اس کی بیوی کی طرف، اس کی بیوی کی، حمزہ کی والدہ اور حیدر کی والدہ اور جو تیفی بٹ کی بہن ہے، ان کو جو گولی لگی تھی، گولی ان کے جسم میں بھی تک ہے، دائیں طرف گولی لگی تھی اور گولی چلتی چلتی جسم کو اس حصے میں آگے کے ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا کہ ہم گولی نہیں نکال سکتے، اگر گولی نکالیں گے تو آپ کا جسم جو ہے پیرالائز ہو جائے گا۔ ہم لوگ یہ رسک نہیں لینا چاہتے۔ جن کا باپ دنیا سے چلے گیا، جن کا ماں اس وقت آپ کو پتا کہ آپریشن تھیٹر میں موجود تھی، ابھی ہاسپٹل داخل ہے، اس کی گولی نہیں نکالی جا رہی۔ شکیل بٹ صاحب کے حوالے سے کیا خبر ہے؟ ہاں، شکیل بٹ کے حوالے سے میں آپ کو خبر دے دوں کہ اس سے پہلے میں خواجہ اظہر جو ہے تیفی بٹ کا بھائی، اس کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، اور پولیس نے گرفتار کرنے کی اس کو یہ وجہ تھی کہ اس نے وہاں پہ دھمکیاں دی تھی کہ سیدھی سیدھی کہ جو گینگ وار ہو رہی ہے نا لاہور میں، اس کی جو سربراہی کر رہا ہے وہ CCP لاہور کر رہے ہیں جی، بلال صدیق کے میاں صاحب کر رہے ہیں۔ تو بلال صدیق کے میاں صاحب آپ کو پتا ہے ایک دبنگ آفیسر ہے، انہوں نے کہا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں تو مجھے اس چیز کے ثبوت دو کہ میں نے کدھر کی ہے گینگ وار جو میں کروا رہا ہوں۔ اب بلال
صدیق میانہ نے اس کو جب گرفتاری اس کی کروائی ہے، وارنٹ جاری ہوئے ہیں، اسے گرفتار کیا گیا ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اس کے پاس کوئی بات نہیں ہے بتانے کو کہ میرے پاس کوئی بات ہوگی جو میں ان کے خلاف موقف دیا ہے، اب میں اس کے کوئی ثبوت پیش کروں، کوئی ثبوت نہیں ہوئے، جس کے ثبوت پیش نہیں کیا، جس کی وجہ سے اسے کہا کہ اب تو تم نے یہ غلط بات کی۔ پھر اس نے شکیل بٹ کا نام لیا کہ آپ شکیل بٹ کو دیکھیں، بلاج کے والد جب ٹیپو ٹرکا والا قتل ہوئے، شکیل بٹ موقع پہ موجود تھا، بلاج قتل ہوا، شکیل بٹ موقع پہ موجود تھا، احسن شاہ کو گرفتار کس نے کیا؟ شکیل بٹ نے۔ احسن شاہ کا جب پولیس مقابلہ ہوا وہاں پہ کون موجود تھا؟ شکیل بٹ موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہر جگہ شکیل بٹ ہے، ہر جگہ شکیل بٹ ہے، یعنی شکیل بٹ جو ہے وہ بلاج کی سائیڈ لیتا ہے، بلاج کی فیملی کی، ٹیپو ٹرکا والا کا پورا ان کا سپورٹر ہے، پوری سپورٹ کرتا ہے۔ مجھے آپ کے نام سے اس بندے نے دھمکیاں دی ہوئی ہیں کہ بلال صدیق کے میانہ صاحب کے مجھے سختی سے آرڈر ہیں، ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، جس پر ایکشن لیتے ہوئے بلال صدیق کے میانہ نے جو شکیل بٹ ہے اس کو آج معطل کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے خلاف انکوائری ہو، اگر یہ ملوث پایا جاتا ہے تو پھر اس کو سزا ہوگی، اگر نہیں ملوث پایا جاتا تو پھر دوبارہ آن ڈیوٹی آ جائے گا۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں جن کو بڑا دیکھ بھال کے کیا جا رہا ہے، اور آئی جی صاحب نے بڑا سختی سے پیغام دیا ہے، جو جھوٹی افواہیں اڑا رہے ہیں، جو غلط افواہیں اڑا رہے ہیں، ان کے خلاف کبھی بھی کوئی بھی کارروائی کی جا سکتی ہے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ جو مثبت خبر ہے آپ لوگ وہ دیں۔ گینگسٹرز کا نام ہم سنتے رہتے ہیں، فلموں میں دیکھتے رہتے ہیں، گینگ وار کا آپ سن رہے ہیں، بڑی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لاہور میں کہا جا رہا ہے کہ گینگ وار ہو رہی ہے۔ گینگسٹر کام کیسے کرتے ہیں اور یہ گینگ وار ہوتی کیا ہے؟ گینگسٹرز کے جو کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، گینگسٹر بنتے کیسے ہیں؟ اچھا، ان کی شروع میں نا اپنی دشمنیاں ان کی ایک آدھی ہوتی ہے، دشمنیاں نہیں ہوتی۔ اچھا، ساجا آ گیا، ماجا آ گیا، فلانا آ گیا، ٹینگرا آ گیا، کہہ دیا نہیں عمران بھائی میرا یہ مسئلہ، یہ بندہ میرے پیسے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، جہاں سے دشمنیوں کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے پھر یہ گینگز بننا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گلیوں میں، آپ کو پتا ویسے چھوٹے بنے ہوئے ہیں۔ دشمنیوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دشمنیوں کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بندہ آ گیا، آپ کو پتا کہ جی آپ کے پاس پیسے ہے، آپ کے پاس ٹوٹ ٹپا ہے، آپ کے پاس 4-5 گن مین آگے پیچھے، آپ کو بھائی جان فلانا بندہ میرے پیسے نہیں دیندا پیا، آپ نے اس کے سامنے بیٹھے بیٹھے کال کر لی، آپ کے 5 سیکورٹی گارڈ موجود ہے، آپ نے کہا جی یہ پیسے کیوں نہیں دیندا پیا، آگے سے وہ آپ کو کہہ دیتا ہے جی نہیں بھائی میں پیسے نہیں دینے، اس کی اس سے ختم ہوگی، آپ کی ڈائریکٹ اس سے دشمنی شروع ہوگی، وہ اندر والا بندہ نکل گیا۔ اسی طرح کوئی 10 بندے آپ کے پاس آ گیا تو آپ کی 10 بندوں سے دشمنی شروع ہوگی، پھر آپ نے جہاں پہ 5 سیکورٹی گارڈ رکھے ہوتے ہیں آپ نے وہاں پہ 10 رکھنے ہیں، پھر آپ نے 10 کو خرچہ کہاں سے دینا ہے؟ حلال کمائی سے تو نہیں دیں گے، پھر اس کے لیے آپ کو منشیات بھی بیچنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو نشے بھی بیچنے پڑیں گے، اس کے آپ کو جوا بھی کروانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو بھتہ بھی وصول کرنا پڑے گا، یعنی پھر آپ لوگ جب ان کاموں میں گھس جائیں گے، آہستہ آہستہ سارے گھس جائیں گے، پھر وہاں سے آپ کی دشمنیوں کا آغاز، پھر وہاں سے گینگز بننا شروع ہو جائیں گے چھوٹے موٹے، پھر نام کو استعمال کیا جائے گا میں فلانے گینگ کا بندہ جی ہے کام کرنا جی، میں فلانے گینگ کا بندہ ہے کام کرنا ہے، تو اس طرح آغاز ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر اس کا شروع میں تو بڑا آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ بڑا اچھی جگہ پہ چلے گئے ہیں، ہماری دہشت ہو گئی، ہمارا دبدبا ہے، لیکن کچھ مہینوں بعد کچھ سالوں بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ایسی دلدل میں دھس گئے ہیں جس سے ہم نہ آگے اب جا سکتے ہیں نہ ہم پیچھے آ سکتے ہیں، آگے بھی موت ہے، پیچھے ہٹے پھر بھی موت ہے۔ بلاج کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کی اپنی تو کوئی دشمنی نہیں، یعنی وہ خاندانی دشمنی لے کے چلا، وہ صلح چاہتا تھا، لیکن وہ ایسی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، نہ آگے جا سکتا تھا نہ پیچھے آ سکتا تھا، لیکن وہ درمیان میں تھا، درمیان میں بھی مارا گیا۔ اچھا، میں لاسٹ سوال آپ سے پوچھوں گا کہ گینگ وار ہے، گینگ وار کا ایک خوف کریٹ کیا گیا لاہور میں کہ لاہور میں گینگ وار ہو رہی ہے، اس وقت گینگ وار ہو رہی ہے لاہور میں؟ 1 یا 2 قتل سے ہم گینگ وار کا نام دے سکتے ہیں اس کو؟ نہیں، ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، جو گینگز وارز ہوتے ہیں اس میں پورے کے خاندان قتل کر دیے جاتے ہیں، کئی دشمنی ایسی ہیں دیکھا گیا کہ جن کے سارے افراد مر جاتے ہیں، آخری 2 بچے رہ جاتے ہیں، پھر 2 بچے پروان چڑھتا ہے، پھر وہ ان کو مارتے ہیں، پھر وہ ان کو مارتے ہیں۔ اللہ کا شکر ابھی وہ نظام تو نہیں ہوا، لیکن جو کچھ قتل ہوئے ہیں، پولیس اگر فوری طور پہ اس کو کنٹرول کرے اور کوشش کرے مثبت کردار ادا کر کے صلح کروانے کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عافیت سے بچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ نہیں تو ایک جو فضا قائم ہو رہی ہے، جو ہوا دی جا رہی ہے کہ گینگ وار شروع ہو جائے گی، ہو چکی ہے، تو میرے خیال سے کہ ہمارے ملک کے لیے، لاہور کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ بالکل جی، طلحہ نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں، اچھا سوچیں، اچھی زندگی گزاریں، ان افواہوں سے نکل کر اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔